من کان لہو امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. ایسی کیفیت بناؤ کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت بنانا مشکل ہو رہی ہے تو یہ کیفیت بناؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا، اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے تو وہ بستر پہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے ہی نماز کا. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ بھئی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو فقائدن بیٹھ کے پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جو ہے وہ لیٹ کر پڑھ لو. مرد ایسا کوئی بھی لباس نہ پہنے جو عورتوں کے مشابہ ہو، اور عورتیں ایسا کوئی بھی لباس نہ پہنے جو مردوں کے مشابہ ہو. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عدین الہی. اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید. آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ مفتی حارث محمود صاحب ہیں. مفتی صاحب کی خدمت میں آج کچھ سوالات رکھیں گے اور شرعی رہنمائی حاصل کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کو ایصال ثواب پڑھنے کے لیے قرآن پڑھ کے اس کو بخشنا چاہ رہا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے درست ہے ایصال ثواب کے لیے؟ جی بالکل، کیونکہ ایصال ثواب کا مطلب یہی ہے کہ ثواب پہنچانا. تو انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے تلاوت قرآن ہو، نفلی روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، تو اس عمل میں وہ نیت کر لے کہ یہ میں اپنے والد مرحوم کو پہنچا رہا ہوں. اور ایک صورت یہ کہ شروع میں نیت کر لے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھئی عمل کرنے کے بعد میں نیت کر لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ یہ جو میں نے نوافل پڑھے ہیں یا قرآن کی تعلیم قرآن کریم جو پڑھا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے. تو اہل سنت کا عقیدہ یہی کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کا ایصال ثواب جو کیا جا سکتا ہے، اور زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ اس کے متعلق یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ایصال ثواب کرا تو جو پڑھنے والا ہے قاری، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا یا سارا ثواب اس کے جو جس کو بخشا ہے اس کے ثواب اس کے نامہ اعمال میں چلے گا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا پڑھنے کا، اور جب وہ دوسروں کو پہنچا دیتا ہے تو اس کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اچھا، مرد کے نقاب کے متعلق سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مرد چاہے کہ میں نقاب پہن لوں کسی بھی وجہ سے تو وہ اپنا چہرہ چھپا سکتے ہیں نقاب پہن کر؟ دیکھیے، چہرہ چھپانا تو ضرورت کی وجہ سے ہو تو وہ تو منع نہیں ہے. جیسے کہ سردی کے موقع پر ماسک پہن لیتے ہیں، نزلہ زکام کے وقت پہن لیتے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے. البتہ نقاب سے متعلق اگر یہ کہ وہ بالکل اس طریقے سے نقاب پہنے جس طرح خواتین پہنی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس لیے ممنوع ہوگی، وہ مشابہت میں آ جائے گا. شہباز میں؟ کیونکہ مرد ایسا کوئی بھی لباس نہ پہنے جو عورتوں کے مشابہ ہو، اور عورتیں ایسا کوئی بھی لباس نہ پہنے جو مردوں کے مشابہ ہو. اچھا، اگر کوئی عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے گھر کے اندر، کوئی بھی نہیں ہے نامحرم، تو وہ آواز سے قرات کر سکتی ہے نماز کے اندر؟ ہاں، جو فجر اور مغرب اور عشاء کی جو ناجہری نمازیں ہیں تو اس میں اگر وہ کمرے کے اندر ہے اور کوئی ایسا نہیں کہ غیر محرم کو آواز جائے گی تو بالکل تو کچھ قدرے آواز بلند آواز سے وہ پڑھ سکتی ہے. اچھا، کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اس کا دھیان نہیں لگ رہا یا وہ اپنا دھیان لگانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے. بعض اوقات تراویح میں بھی لوگ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، اصل تو جو نورانیت ہے وہ تو مسنون اعمال میں ہے. تو سنت عمل تو یہ کہ آنکھیں کھول کے آدمی نماز پڑھے، اور قیام کے وقت جو ہے طریقہ وہ یہ کہ سجدے کی طرف دیکھے. لیکن البتہ علماء نے لکھے کہ بعض لوگ اگر ان کو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے، اور آنکھیں بند کر کے ان کو خشوع خضوع جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو ان کے لیے جائز لکھا ہے. لیکن کوشش وہی کرے کہ اصل تو سنت عمل کے اوپر آئے، اور جس کو ویسی توجہ حاصل ہے تو اس کے لیے مکروہ ہوگا پھر، کیونکہ یہ جو ہے سنت سے اس طرح ثابت نہیں ہے. اچھا، مقتدی کو امام کی قرات سننا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص کسی شخص کو امام کی قرات سمجھ نہیں آ رہی ہے، امام تیز پڑھ رہا ہے یا اس کی آواز پہنچ نہیں پا رہی اس کی طرف، تو وہ اس کو کیا کرے؟ وہ اپنی قرات شروع کر دے یا کیا کرنا چاہیے مقتدی کو؟ دیکھیں، حدیث شریف میں یہ کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. اب جیسے اگر بعض دفعہ جاہی نماز اسپیکر ہلکا کھلا ہوا ہے، یا بعض دفعہ مساجد میں لائٹ چلی جاتی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ تو قراءت نہیں کریں گے، وہ تو منع ہے، شرعن منع ہے. ٹھیک ہے. اور تو اس میں بس یہ توجہ کرے کہ جو حدیث میں بتایا کہ بھائی یہ توجہ کرو کہ اللہ تم ایسی کیفیت بناؤ کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت بنانا مشکل ہو رہی ہے تو یہ کیفیت بناؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو بس یہ کیفیت رکھے.
اور جب قرات کی آواز آ رہی تو قرات کی طرف توجہ کرے اس کے، اور اگر معنی جانتے تو معنی کی طرف غور کرے، تو اس سے انشاءاللہ خشوع خضوع حاصل ہوگا. لیکن خود قرات کرنا، چاہے وہ جاری نماز ہو یا سری نماز ہو، مقتدی کے لیے شرعاً منع ہے. اچھا، اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے تو وہ بستر پہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی یہ بھی اہم سوال ہے. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے ہی نماز کا. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ بھئی اگر کھڑ ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو فقائدن بیٹھ کے پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جو ہے وہ لیٹ کر پڑھ لو. اب لیٹ کے پہ پڑھنے کے اہل علم میں دو طریقے لکھے ہیں. افضل طریقہ تو یہ ہے کہ جس جانب قبلہ ہے تو اس جانب اس کے پاؤں ہو، اور سر کے نیچے جو ہے ایک گاؤ تکیہ، جو ہے ایک موٹا تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا سر تھوڑا سا اٹھ جائے، اور قبلے کی طرف جو ہے اس کا چہرہ آ جائے، تو پھر وہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ جس جانب قبلہ ہے تو وہ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، جیسے مردے کو دائیں کروٹ پہ لٹایا جاتا ہے، اور پھر وہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے. البتہ پہلا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو اب سوال انہوں نے یہ کرا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد غسل کر رہا ہے، اکثر لوگ تو نماز سے پہلے کرتے ہیں، اگر کوئی شخص نماز کے بعد کر رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کہیں تھا مصروف تھا، تو وہ سنت کا اس کو ثواب ملے گا؟ دیکھیں اصل جو مسنون غسل ہے، تو احتیاط اور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ وہ تو اصل جمعے کی نماز کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کر لیا، پھر آپ کا کوئی ایسا عمل کر لیا، پیشاب وغیرہ کر لیا، تو پھر وضو کر لیا، تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. لیکن بہتر صورت کہ اسی غسل سے آپ نماز پڑھیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے بعد غسل کریں گے تو پھر وہ جو جمعے کے دن کی جو مسنون غسل ہے، تو وہ جو ہے وہ اس درجے میں جو ہے اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ جمعے کے دن کا جو غسل ہے وہ تو اصل نماز کے لیے. اچھا، اگر کوئی شخص موبائل ایپ سے اذان دلواتا ہے مائک کے اندر، تو یہ درست ہو اذان ہو جائے گی؟ نہیں بالکل نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اذان جو ہے، جو شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مؤذن ہو، ایک انسان ہوگا، تو وہ اذان دے گا، تو تب وہ اذان شرعاً جو ہے وہ معتبر ہوگی. اچھا، نماز کے متعلق سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کسی بھی وجہ سے، کسی واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ صاحب اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو اب وہ سجدہ صاحب بھی بھول گیا، نماز اس نے ختم کر دی، تو اب کیا صورت ہے؟ وہ فوراً سجدہ صاحب کر لے یا واپسی دوسری نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں اگر تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہ نماز کے منافی، نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کسی سے بات چیت نہیں کری، یا اردو میں کوئی دعا کے الفاظ بھی نہیں کہے، اور اس کا جو ہے وہ سینہ بھی قبلہ رخ سے نہیں پھیرا، ٹھیک ہے، تو وہ اسی طریقے سے پورا کر سکتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ 2 سجدے کرے اور تحیات پڑھ کے درود شریف کر کے جو ہے سلام پھیر دے، تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر اس نے نماز کے خلاف کوئی کام کر لیا تو پھر حکم یہ ہے کہ چونکہ نماز میں جو واجب وغیرہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی سجدہ صاف سے ہو جاتی ہے، وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، وہ سجدہ صاف نہیں ہوا، تو جب تک وقت باقی ہے تو واجب الاعادہ ہے کہ نماز دوبارہ دہرانا ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جو کمی رہے گی اس کی تلافی پوری ہو. البتہ اگر وقت گزر گیا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے مغرب کی نماز میں یہ کیا، مغرب کی نماز کا وقت تو نکل گیا، تو پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی اب دہرانا جو ہے واجب نہیں، وہ مستحب کے درجے میں. اب یہ سمجھا جائے کہ نماز ادا ہو گئی کراہت کے ساتھ، البتہ جو کمی رہ گئی اس کے اوپر توبہ استغفار کرے. اچھا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آپ پردہ نہ کرو، تو جی ایسا کرنا شرعاً وہ جائز ہے یا وہ مجبور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس بارے میں جو بالکل واضح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی جو ہے ایک ایسی بات نہیں ماننی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. تو یہ اصول ہمارے سامنے آ گیا. اب شوہر جو ہے اس کے حقوق سب سے زیادہ آئیں گے بیوی کے اوپر، شادی کے بعد اس کا درجہ والدین سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن ہر ایک کے حقوق کی، ہر ایک کی اطاعت کی ایک لمٹ ہے شریعت میں. اللہ اور اس کے رسول کی جو اطلاق ہے وہ علی الاطلاق ہے، واللہ ورسول احق ان یرضوا ان کانوا مؤمنین. اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے وہ ان کو راضی کیا جائے. تو اگرچہ یہ شوہر حکم دے رہا ہے تو چونکہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، خواتین پر پردہ کرنا وہ واجب ہے، تو بالکل شوہر کی اس میں اطاعت جو ہے وہ واجب، بلکہ جو ہے اطاعت نہیں کرے گی، وہ اس کو طریقے سے سمجھائے.
شریعت کو حکم بتایا. بعض خواتین یہ کہتی بھائی ہم تو پردہ کرنے جاتے ہیں، ہمارے شوہر سامنے لے کر آ جاتے ہیں. تو بھائی کل کو وہ کہتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھو، تو آپ یہ کہو گی کہ میں شوہر کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو تو نماز چھوڑ دو گی. تو جو فرائض اور واجبات ہیں، چاہے وہ عبادات کے قبیل سے ہو یا معاشرت یا معاملات کے قبیل سے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہی مقدم ہے. شوہر کے جو درجہ ہے وہ مباح امور میں، یعنی کہ جائز کاموں میں. صحیح. جائز کاموں کے اندر اگر وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام نہیں کرو، جیسے کہ نفل روزے کی مثال آپ لے رہے ہیں کہ نفل عام دنوں میں نفلی روزہ کیا ہے، وہ 22 اجر و ثواب ہے، لیکن چونکہ اس کی حیثیت نفل کی ہے تو وہاں اگر شوہر منع کر رہا ہے تو بالکل اس کی بات مان سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے وہ روک رہا ہے. لیکن اگر وہ رمضان کے روزے کے لیے منع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ فرض ہے، فرض. تو وہاں اس کی جو ہے وہ اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہی ماننا ضروری ہے. اچھا، اگر کوئی عورت اکیلے سفر کرنا چاہ رہی ہے حج اور عمرے کا تو وہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے، آج کل پوچھا جاتا ہے. دیکھیں اس بارے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ یہ کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ فرمائے کہ وہ 3 دن 3 رات سے زیادہ کا سفر نہ کرے، جو آج کے دور میں فقہاء نے طے کیا ہے 48 میل شرعی، یعنی کہ جو تقریباً 177 کلومیٹر بنتا ہے، 77 کلومیٹر. اتنا جو سفر ہے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کرے یا اپنی کسی محرم، والد، بھائی، چاچا وغیرہ کے ساتھ کرے. محرم کے بغیر وہ یہ سفر نہیں کر سکتی. اب آپ آ جائیں کہ بھائی چونکہ یہ مسئلہ اصل سفر کا ہے، سفر کوئی بھی ہو چاہے تفریح کا ہو. اب عمرہ کرنا چونکہ پہلی بار سنت ہے اور اس کے بعد اس کی حیثیت نفل کی رہ جاتی ہے، تو چونکہ وہ فرض واجب تو ہے نہیں، اور صرف آپ کو سفر نہیں کرنا بلکہ آپ 10 دن کے لیے جا رہی ہیں، 15 دن کے لیے جا رہی ہیں، وہاں رکنا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں آپ دیکھیں کہ بھائی ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن چونکہ فتنہ تو ہے، تو لہٰذا ابھی تک اہل علم نے جو ہے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے. اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو عورت جو ہے وہ عمرے پہ تو نہیں جائے گی بغیر محرم کے. اس کو شوق ہے تو وہ اسباب اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جب کوئی ایسی ترتیب بنے، کوئی اس کا شوہر جا رہا ہے یا محرم جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جائے. باقی بات رہ گئی حج کی. حج چونکہ فرض ہے تو اب اس میں اگر کسی خاتون کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن محرم میسر نہیں ہے، تو اس میں اہل علم نے کہا کہ بھائی وہ انتظار کرے. اس کے اوپر حج تو فرض ہو گیا لیکن ابھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے جب تک اس کو کوئی شوہر جانے نہ ہو، ساتھ جانے والا، یا کوئی محرم نہ ہو. لیکن بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ بڑی عمر کی ہو گئی ہے، اس نے کچھ سال انتظار کیا اور اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اگر وہ ایسے گروپ کے ساتھ چلے جائے جس میں جو ہے معتبر قسم کے لوگ ہوں، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر اس کی گنجائش دیتے ہیں کیونکہ وہ حج فرض ہے. لیکن وہ بھی اہل علم نے جو گنجائش دی وہ بڑی عمر والوں کے لیے دی ہے، کیونکہ اگر جوانی میں فرض ہو گیا تو وہ کچھ انتظار کر لے کہ ہو سکتا ہے کوئی محرم میسر آ جائے، کوئی وقت نکل جائے. لیکن یہ فرق اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے یہاں اس کی اجازت ہے، اور دوسرے سے میں نے عرض کیا کہ حج فرض ہے. لیکن اگر کوئی خاتون پھر بھی نہیں جاتی ہو تو وہ وصیت لکھ کے رکھے تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہوگی کہ میں حج نہیں کر سکی کیونکہ میرے ساتھ محرم میسر نہیں تھا. تو اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے مال سے پھر حج بدل کروایا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ عام معاشرے میں، مارکیٹوں میں، معاملات وغیرہ میں غیر مسلم وغیرہ سے بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں، تو ان کو سلام کرنا یا وہ اگر سلام کر رہے ہیں تو ان کو جواب دینا وعلیکم السلام، یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیے غیر مسلم سے آپ خرید و فروخت معاملات کی اجازت ہے، اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن سلام کرنا چونکہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ شعار اس شرعی حکم کو کہتے ہیں جو دین اسلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور جو ہے یہ مسلمان ہونے کی ایک علامت سمجھی جاتا ہے. جیسے کسی علاقے میں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو یہ شاعر اسلام، تو اسی طریقے سے نماز السلام علیکم. دوسری بات یہ کہ یہ ایک اعزاز ہے، تو غیر مسلم جو ہے اس درجے میں اس اعزاز کا مستحق نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ابتداءً سلام کرنا تو منع ہے، اور حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا ہے. البتہ اگر وہ سلام کرے تو آپ صرف وعلیکم بولیں گے. وعلیکم بولیں. جی. جزاک اللہ. اچھا، اگر کوئی شخص کار میں یا بس میں سفر کر رہا ہے اور اس میں وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، فرض یا نفل؟ اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں فرق ہے کیونکہ فرض نماز جو اس میں قیام ضروری ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے. زمین پہ سجدہ اگر آپ کر سکتے ہیں، عام نمازوں میں کرتے ہیں، تو اس میں بھی ضروری ہے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ بھائی مثال طور پہ میں سفر کر رہا ہوں لیکن
جہاں گاڑی رکے گی تو وہاں مجھے موقع مل جائے گا تو نماز نہ پڑھیں، تو بھی وہیں رک کر، جیسے ٹرین میں بھی بعض اسٹیشن ایسے آتے ہیں 10-15 منٹ مل جاتے ہیں، پہلے سے وضو کریں آپ، آرام سے پراپر طریقے سے نماز پڑھیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے بھائی نماز قضا ہو جائے گی، اب ٹرین کا سفر ہے، جہاز کا سفر ہے، تو بعض جو ہے ٹرین اور جہاز کی اگر آپ مثال لے لیں تو اس میں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ مل جاتی ہے آپ کو، تو قیام ویسے ہی ضروری ہے، اور ویسے بھی سفر میں عام طور پہ قصر پڑھتے ہیں، 4 کی 2 پڑھتے ہیں، تو پراپر طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر جیسے بس کا سفر ہے، وہاں پر تو عام طور پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اہل علم نے کہا کہ اگر آپ کا وقت نکل رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے جس طرح ممکن ہو فرض نماز پڑھ لیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ جب گھر پہ پہنچے تو اس کو دوہرا لے تو یہ بہتر ہے۔ اعادہ کر لیں۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب، وقت دینے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔